ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پر جانے سے پہلے اپنی ایک اسپیشل رپورٹ میں آج اس ہفتے کی پہلی رپورٹ میں آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ بریگیڈیئر علی خان جس کا تعلق حزب التحریر سے تھا 1.5 ماہ سے اسے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اب جو ہے وہ منظر عام پر اسے لے کر آئے میجر جنرل اطہر عباس. اور ناظرین جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے جس پر کہ ہم بہت زیادہ فوکس کر کے گفتگو کریں گے کہ جہاد کے لفظ ہی جو امریکی حکمران ہیں بدکتے ہیں، اور اب ہمارے ہی آرمی میں کچھ لوگ ہیں جو شاید اس لفظ کو ایک دم خارج کرنے کے در پہ ہیں، اور اس کا کیا اصل مطلب ہے ہم اس پر مزید بات کریں گے. اور ہمارے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس لفظ کی کیا اہمیت ہے، اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت داخلہ سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں، اینالسٹ ہیں کاشف محمد کاشم اسلام صاحب. انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ کاشف صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ہم اپنے آج کے پروگرام میں اپنے پہلے ایشو سے سٹارٹ کرتے ہیں. بریگیڈیئر علی خان جن کا تعلق جو ہے وہ حزب التحریر تنظیم سے تھا، کالعدم تنظیم سے تھا، انہیں گرفتار کیا گیا اور کچھ 1.5 ماہ تک جو ہے وہ گرفتار رہے، اور اب جو ہے یہ گرفتاری منظر عام پر آئی. اطہر عباس صاحب نے اس حوالے سے جو ہے وہ سب بریف کیا. آپ یہ فرمائیے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اس تنظیم کے حوالے سے، اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، اور یہ کیسے کام کرتی رہی ہے، اس کی کارکردگی کیا رہی؟ دیکھیں جی، حزب التحریر بیسیکلی اس کو اگر آپ ترجمہ کریں تو دس از پارٹی آف لبریشن، آزادی کا گروپ کوئی ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے. اس کے مقاصد جو ہیں ظاہراً تو وہ ہیں جو سب مسلمانوں کو سوٹ کرتے ہیں، جو ہم سب چاہتے ہیں. اگر آپ خلافت کو ایک سائڈ پہ کر دیں، یا آپ ان کے وہ جو پین اسلامزم ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اور آپ ان کی ساری تھیوریز اٹھا لیں، تو وہ ہیں جو ایک مسلمانوں کو سوٹ کرتی ہیں اور جو ہونا بھی چاہیے. ان کا نارملی بڑا سیکریٹو کام ہے. ان کی آرگنائزیشن کو اگر آپ اسٹڈی کریں اور پڑھیں تو آلموسٹ صرف فری میسنریز اپنے آپ کو خفیہ رکھتے ہیں، تو ان کے بھی ولایا سیلز ہیں، کچھ کمیٹیز ہیں، اور اس سیلز کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے. کمپارٹمنٹیشن بہت زیادہ ہے. کرتے کیا ہے یہ لوگ سب سے پہلے نئے ممبرز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو اسپاٹ کرتے ہیں، ان کو کنورٹ کرتے ہیں اور انڈاکٹرینیٹ کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں. اور ان کی انڈاکٹرینیشن، یہ پورا جو کام ہے اس کا کوئی 6 ماہ سے 2 سال تک کا یہ لوگ ٹائم لیتے ہیں جی. اور اس کے بعد پھر اپنا ایک نیٹ ورک بناتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر. اس وقت یہ تقریباً 40 سے زیادہ ممالک، جس میں اسلامک ممالک میں بھی ہیں اور ویسٹرن کنٹریز بھی ہیں اور نارتھ افریقن کنٹریز میں بھی ہیں، ان میں یہ کام کر رہے ہیں اور سکسیسفلی یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور جو ان کے ایمز ہیں وہ کافی ہڈن ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اچھا، ہم یہاں پر کاشف صاحب اس کے لیے بات کرتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تنظیم 1953 سے جو ہے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے سرگرم ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ریکارڈ ہے اس کا، اور اس کے کچھ مقاصد، اگر ہم اس مقصد پر ہی غور کریں کہ واقعی ہی مسلمانوں کے اتحاد کے لیے سرگرم تھی اور اب تک ہے، یا اس کے اب مقاصد کچھ چینج ہو چکے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ ابھی تک پاکستان میں تو کسی پرتشدد یا شدت پسند قسم کی سرگرمی میں جو ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو ہم اس کے اوور آل جو ہے وہ ہم آبجیکٹیوز پر بات کرتے ہیں اس تنظیم کی. دیکھیں جی، یہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ یہ پین اسلامزم، یعنی کہ سب سے پہلے مسلمان اور اس کے بعد کچھ اور. یعنی اگر آپ پہلے سب سے آپ کو مسلمان کنسیڈر کریں گے جو ان کا مین ایم ہے، اور اس کے بعد کوئی پاکستانی ہے، کوئی مصری ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی یو کے کا ہے، تو بعد میں کنسیڈر ہوئے گا. باؤنڈریز کے یہ لوگ قائل نہیں ہیں. جو مسلمان جہاں پہ بھی ہے وہ سب لوگ اکٹھے ہیں، یہ امہ کے قائل ہیں. لیکن آج کے اگر آپ اس میں حالات میں دیکھ لیں تو پرتشدد کارروائیوں میں یہ لوگ بالکل ہیں. لیبیا میں انہوں نے کو کیا جی، جارڈن میں کو کیا، فیلئر کو کیا، اور انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر جو بام بلاسٹ لوگ وہاں پہ بین ہوا، ان کے اوپر بہت بڑی ایلیگیشن. مطلب اگر پاکستان کے باہر ہم ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو وہ پرتشدد رہی ہیں. جی ہاں، بہت سی ایلیگیشنز ہیں. اچھا ٹھیک، لیکن ہم کاشف صاحب ہمیں کچھ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کی جو اس کے اسٹرانگ ہولڈ رہے ہیں کہاں پر ہیں، اور اگر یہ پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں تو کہیں ایسی کوئی شدت پسندی کی کوئی ایسی کوئی کارروائی یا کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی گئی جس پر کہ ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے. لیکن اس کے جو اسٹرانگ ہولڈ ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ کیونکہ 40 ممالک میں اس کے موجود ہیں تمام جو دفاتر ہیں اور یہ تنظیم وہاں پر اسٹیبلشڈ ہے، لیکن اس کے اس وقت جو ہیں
وہ مزید اسٹرانگ ہولڈ کن کنٹریز میں ہیں؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی. ان کی جو اسٹرانگ ہے تو اسلامک موومنٹ، پین اسلامزم کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کے اسٹرانگ ہولڈ جو ہیں وہ سب نان اسلامک کنٹریز میں. سب سے زیادہ اسٹرانگ لوگ یو کے میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، ڈنمارک میں ہیں، ہالینڈ میں ہیں. فار دا ٹائم بینگ یہ جرمنی سے بین ضرور ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب سا فینومینا ہے. ابھی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ لوگ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. اور جب 9/11 میں اس پر جو ہے کچھ الزامات آئے تو یہ پروف نہیں ہوئے تھے، جس پر اس پر بین کا مطالبہ ٹونی بلیئر نے مسترد کر دیا تھا. نہیں، وہ 9/11 ایکچولی نہیں تھا، وہ تھا 7/7 جو بم بلاسٹ یو کے میں ہوئے تھے. وہ 7/7 تھا، اور اس کے اوپر ٹونی، انہوں نے جو ان کے ایک اسپوکس مین تھے عمران صاحب، انہوں نے جو بات کی تھی کہ سب سے پہلے آپ لوگ کنڈیم کریں جو فلوجہ میں، افغانستان میں، عراق میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، اور پھر ہم ان بم بلاسٹ کو کنڈیم کریں گے. بڑا ایک سیریس سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور اس کے اوپر بھی یہ بین نہیں ہوئے. پھر گارڈن براؤن نے کوشش کی بین کرنے کی، یہ لوگ بین نہیں ہوئے. اچھا کاشف صاحب، اس ساری سچویشن کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ جو واقعہ اس وقت پیش آیا ہے، اور ہمارے جو پاک آرمی کے ہی ایک اعلیٰ آفیسر جو ہیں وہ اس تنظیم کے ساتھ تعلق کے شبے میں گرفتار ہوئے، اور اس بارے میں سارا بریف کیا جو ہے وہ ISPR کی جانب سے بریفنگ دی گئی عوام کو. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوج میں کسی قسم کی کوئی تحریک چل اٹھی ہے، یا ماضی میں جو جنرل ظہیر عباسی کا واقعہ تھا کہیں اس سے ملتا جلتا کوئی تاریخ تو نہیں دہرائی جا رہی اس وقت کسی قسم کی؟ دیکھیں جی، یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ ایک لحاظ سے انکریجمنٹ بھی ہے اور ڈسکریجمنٹ، یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. انکریجمنٹ ہم اس لیے کہیں گے ہماری ایجنسیز کام کر رہی ہیں. فوج بحیثیت ادارہ بہت جیلس ادارہ ہے. یہ اپنے ادارے کے اندر کسی قسم کی انٹروژن، یہ پینیٹریشن برداشت نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ابھی تک اس کی ایگزسٹنس. اور ابھی میں ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ 75% پاکستانیوں نے اس پہ اعتماد کا مظاہرہ کیا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دے آر کلیئر کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور ان کی کیا کیا لمٹس ہیں. اور ڈسکریجمنٹ یہ ہے کہ حزب التحریر، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ وین گارڈ کمپنی کے طور پہ، یعنی وہ کمپنی جو سب سے پارٹی آگے رہتی ہے جنگوں میں یا بھی ہے، یہ ایک مت ہے، اسٹریٹجک بات ہے. اینی ویز یہ آگے رہنے والی ایک پارٹی ہے. اور لیکن آپ کے خیال سے ابھی سمجھ چکے ہیں ہمارے جو آرمی چیف ہے یا ہماری جو فوجی قیادت ہے کہ کچھ جو ہے ٹھیک کرنا یا کچھ سمجھنا یا صورتحال کچھ ڈیفرنٹ ہو رہی ہے، اندر سے ہی سچویشن کو ہینڈل کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ کچھ مزید جو ہیں وہ حالات خراب نہ ہوں یا کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو جو ہمارے اندر ہی کوئی پارٹیشن چل رہی ہے، یا جسے ہم ان ادر ورڈز ہم کو بغاوت کا کچھ کہہ سکیں ایلیمنٹ ایسا، تو اسے ابھی کنٹرول کرنا تو بہت ضروری ہے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. ایکچولی جو میں بات کہہ رہا تھا کہ ان کا جو کام کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کرٹیکل پوزیشنز کے لوگوں کو کے اوپر سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنے دام میں پھنسا لیں. یہ لوگ پرتشدد کارروائیوں میں بہت کم ہیں. القاعدہ، لشکر اسلام، لشکر طیبہ، یہ سب وہ ہیں جو پرتشدد کارروائیوں کے لیے بنائی گئی ہیں. اب نیو کونز اگر وہ پرتشدد کارروائیاں پاکستان میں نہیں ہیں تو پھر انہیں یہ کس نوعیت کا تعلق ہو سکتا ہے بریگیڈیئر صاحب کا جو انہیں گرفتار کیا گیا؟ اور اگر اس تنظیم سے تعلق ہونا اتنی تشویشناک بات نہیں تھی یا وہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو انہیں کیوں پھر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا؟ ان کی آدھی سے زیادہ فیملی جو ہے وہ آرمی سے بتائی جاتی ہے. دیکھیں میں آپ ان کو تھوڑا سا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ لوگ کرٹیکل پوزیشنز کے لوگ سب سے پہلے ان کو اپنے انڈوکٹرینیٹ کرتے ہیں، ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں. یہ ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے یہ نیو کونز نے، یہ زائونسٹ نے، یہ CIA نے یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر وہ کسی قسم کا بین نہیں لگاتے اور لگائیں گے بھی نہیں. تو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ اس کا جو CIA سے تعلق کا بھی شبہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ سٹنگ آپریشنز ہیں. جنرل عباسی کا آپ ابھی ذکر کر رہی تھی، جنرل عباسی بھی ایک سٹنگ آپریشن تھا. اس میں مفتی سعید کو لانچ کیا جاتا ہے. مفتی سعید ان کو انڈوکٹرینیٹ کرتا ہے، ان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، اور وہ ایک پوری ایک ٹریزن، لیکن یہ میں اس کو ٹریزن نہیں کہوں گا، وہ بھی ایک سٹنگ آپریشن تھا، وہ دوسری طرح کا تھا. یہ ایک سٹنگ آپریشن دوسری طرح کا ہے. مین مقصد وہی ہے جی کہ پاکستان آرمی کو بدنام کرنا
اور لوگوں کو ڈسکریج کرنا, لوگوں کو نا امید کرنا کہ اس میں تو پینیٹریشن ہو گئی ہے بھائی, یہ تو اب کسی کام کا ادارہ رہ ہی نہیں گیا, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب آئی ایم شیور کہ جی ایک فری ٹرائل ہو رہا ہوگا ان کا, اور سب کچھ بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہوگا. فیئر اینڈ فری ٹرائل ہوتا ہے جی, ساری فیکٹس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. ابھی خبر آئی کہ 6 ماہ سے وہ انڈر آبزرویشن تھے. نیچرلی اتنا ہائی رینکنگ آفیسر جب پکڑا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ. اچھا ٹھیک, کاشف صاحب اس سے پہلے کے وقت جو ہے وہ مزید ہم اس بات کو ڈسکس کرنا چاہیں گے اور کافی بریفلی کہ کیا مذہبی رجحانات اور مذہبی عناصر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, اور صرف ایک جو بات ہے یا امریکہ کو جو ہمارے اسلام سے مخالفت ہے اس بیس پر ہم مذہبی رجحانات کو ختم کر دیں, یا ہمارے اسلامی جو نظریات ہیں ان کو ایک دم سے غائب کر دیں اپنے اداروں سے, یہ اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہو سکتی ہے اور یہ کیوں کریں ہم؟ اگر کسی اور کو اس کا صحیح جو پرپس ہے وہ نہیں پتا یا آبجیکٹو نہیں پتا, تو ہم کس طرح اپنے اندر سے اسلامی نظریات کو ختم کر سکتے ہیں؟ سمپلی ہم اس طرف آتے ہیں کہ جہاد کے لفظ سے امریکہ بدکتا ہے, ہم اسے کیوں اپنی ڈکشنری سے یا اپنے جو ہمارے اس وقت نظریات ہیں, ہمارے اقدار ہیں, کیوں اس سے غائب کریں؟ ایسا کیوں؟ دیکھیں افسوس کے ساتھ اس وقت میڈیا کچھ یہ جو اس کا آفٹر ایفیکٹس کے اندر جو ان کے پلانز تھے CIA یا کسی بھی جس نے بھی اس کو پلانٹ سٹنگ آپریشن پلان کیا ہے اس کے مطابق تھوڑا سا یہ ٹو کر رہا ہے. میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے خون میں مذہب ہے, رچا بسا ہوا ہے. ہم لوگ جتنا بھی دور جائیں گے ہمیں فائنلی تو ہم نے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جہاد تو ایک لفظ ہے جو ہمارے اندر فرض کیا گیا ہے, لیکن جہاد کو جو مملکت حکومت وقت جو ہے جس کا اناؤنس کرے, انڈیویجول جہاد کوئی نہیں ہے جی, وہ بہت کلیئر ہے, فوج کو بھی کلیئر ہے, عام پڑھے لکھے آدمی کو بھی کلیئر ہے. اور یہ کانسیپٹ یہ کلیئر کرنا چاہیے نا ان کو کہ اس چیز کی ہم مخالفت کرتے ہیں, یہ اسلامی نظریات کے بھی خلاف ہے, کسی بھی اسلامی عقیدے کو جو ہے وہ غلط رنگ دے کر نہیں پیش کرنا چاہیے, لیکن اوورآل اس کو ہی ختم کر دینا جیسے کہ یہ بہت ضروری ہے جی, یہ بہت ضروری ہے. ہم تو ہماری فوج جو ہے وہ بالکل اپنے سسٹم کے مطابق اپنے لیمٹس کے مطابق ہے. آج اگر لشکر اسلام جہاد کرتے تو میں تو ایٹ لیسٹ نہیں مانوں گا, اور کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کو نہیں مانے گا. کوئی تنظیم بھی اگر اپنے تئیں جہاد کرتی ہے وہ تو کوئی جہاد نہیں ہے, وہ تو ایک انڈیویجول ایکٹ ہے, ٹیررزم میں فرسٹریشن ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کسی نہ کسی کے بہکاوے میں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ محمد کاشف اسلام صاحب. ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے بریگیڈیئر علی خان جن کی گرفتاری ہوئی, جن کا تعلق العدم تنظیم حزب التحریر سے تھا. اس حوالے سے ہم ان سے کچھ گفتگو کر رہے تھے. ایشو آف دا ڈے میں ایک اور موضوع پر ہم بات کریں گے اور اس حوالے سے ایک اسپیشل پیکج بھی شامل کریں گے, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. جسٹ اسٹے ود اس.